مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اپنے سارے دل سے اپنے خداوند پر توکل کرتے ہیں اور اپنے سب راہوں میں اس کو پہچانیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی اور رہبری کرے گا، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا، جس طرح ہم نے دیکھا خدا نے 10 حکم دیے اور شریعت کی تکمیل ہوئی، اسی طرح خداوند یسوع نے بھی شیطان پر فتح پائی اور نئی تخلیق کی۔ ہالےلویا۔ اور آج کا کلام ہم دیکھیں گے جو پیدائش اس کا 6 باب اور 17 آیات میں ہے۔ اور دیکھو، میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو اور خدا کی تعریف۔ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور خیال سارے برے ہوتے گئے ہیں۔ تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے معلوم ہوا اور دل میں غم کیا، اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روح زمین سے مٹا ڈالوں گا۔ انسان سے لے کر جانور، حیوان، رینگنے والے جاندار، سب کو خداوند چاہتے تھے کہ اب میں ختم کر دوں۔ دیکھیں، خدا نے دنیا کو بڑے پیار سے بنایا، بڑے کائنات کو، ہر چیز کو بنا کر جب خدا نے کہا تمام ہوا، ہر روز خدا نے ہر چیز بنا کے کہا اچھی ہے، بہت اچھی ہے، خدا نے کہا دوسرا دن ہوا۔ اسی طرح خدا نے ہر چیز کو بڑے پیار سے کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ سب چیزیں صرف خدا کے روح سے، کہنے سے، منہ سے بولی گئی تو تکمیل ہو گئی۔ اور پھر جب خدا نے انسان کو بنایا، اپنی شبیہ پہ بنایا، اور ساری چیزیں، چاند، ستارے، ہر چیز، دیکھیں آج بھی چاند ستارے جو ہیں وقت کے حساب سے آتے ہیں۔ سورج کو دیکھیں، وہ وقت سے ڈھلتا ہے اور وقت پر نکلتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے تابع ہیں۔ سمندر، پانی، سب خداوند کے تابع ہیں۔ ایک انسان ہی کو جسے خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، خدا اسے بنانے سے شرمندہ ہوا کہ وہ اس کے حکم کے تابع نہیں کرتے، اس حکم کو پورا نہیں کرتے۔ اس لیے خدا نے سوچ لیا کہ اب میں اس زمین میں سے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، ساری بدی ختم کر دوں گا اور ایک نئی تخلیق کروں گا۔ اور خدا نے، ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پوری دنیا میں کوئی ایماندار نہ ملا سوائے نوح کے۔ اور نوح کون تھا؟ نوح ہنوک کا پوتا تھا اور نمک کا بیٹا تھا۔ ہنوک کون تھا؟ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ ہالےلویا۔ اور نمک کون تھا؟ نمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ یہ پیشن گوئی اس کے باپ نے جب وہ پیدا ہوا تھا تب بھی کر دی تھی، اور خدا نے جب اس پر نظر کی، یہ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرا اور خدا نے اس سے کام لینا چاہا اور خدا کی آگاہی پر ایمان لایا۔ وہ خدا نے جو اسے کہا اس پر ایمان لایا۔ خدا دنیا میں جو حد سے برائی بڑھ گئی تھی، اس کے باعث طوفان ساری دنیا میں لانا چاہتا تھا اور ساری دنیا کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خدا کے حکم کے مطابق اس کشتی کو بنایا، جس طرح موسیٰ کو خدا گائیڈ کرتا رہے، بتاتے رہے، اسی طرح نوح کو بھی خدا بتاتے رہے کہ کس طرح بنانی ہے، کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنی ہوادان ہوں گے اور کوٹھریاں ہوں گی۔ اس نے پورا ٹائم لگایا، کافی سال لگے، 99 سال، میرا خیال کتنے سال لگے تاکہ اسے کمپلیٹ کرے، اور اس نے کمپلیٹ کیا۔ اور جب وہ پوری ہو گئی، دیکھیں سب وہ کہتا کہ خدا کا حکم نہ مانتا، جس طرح حکم دیے گئے ہم نہیں مان رہے، تو اسی طرح وہ بھی نہ مانتا، لیکن اس نے خدا کے پاک حکموں کو اہمیت دی، اور ساری دنیا اپنے کاموں میں تھی، وہ اس کام کو پورا کر رہا تھا جو خداوند نے اسے دیا تھا۔ اور جب وہ کام پورا ہو گیا، اگر ہم دیکھیں پیدائش 7 باب اس کی 1، 2 اور 4 میں، کہ خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سامنے اس زمانے میں راست باز دیکھا ہے۔ ہالےلویا۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں 2 نر اور ان کے مادہ اپنے ساتھ لے لینا، کیونکہ 7 دن کے
بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا ہے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ خدا نے جو کہا تھا خدا نے اسے پورا کیا۔ اگر ہم اسی طرح اس کلام کو پیدائش 7:23-24 میں دیکھیں، بلکہ ہر جاندار شے جو روح زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والے جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب جو زمین پر تھے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا اور وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ہر بات کو جو خدا نے کہی، ارادہ کیا، خدا نے اسے پورا کیا۔ ہر جاندار شے جو روح زمین پر تھی مر مٹی، سوائے ان انسانوں اور جانوروں کے جو کشتی میں تھے۔ سانس کی وہ بخشش جو خدا نے تخلیق کے وقت عطا کی تھی واپس لے لی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں پیدائش 1 اس کی 30 اور زمین کے کل جانداروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دوں گا۔ خدا نے جو دیا تھا خدا نے واپس لے لیا، حیوانوں سے بھی، جانوروں سے بھی، اسی طرح انسان سے بھی۔ پیدائش 2:7 میں اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھلوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوئی۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوح کے طوفان میں صرف اس کے خاندان کو خدا نے اس سیلاب سے بچایا، اور جس نے زمین اور اس کے گناہ گار باشندوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح ہم جو خدا ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، گناہوں سے، بدی سے، ناراستی سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو، بری خواہشوں سے، برے منصوبوں سے ہر وقت ان سے دور رہنا، خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا نوح کا دادا گزارتا تھا، اسی طرح خدا محبت ہے۔ خدا نے اپنے دل میں کہا ہے کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پہ لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال تو لڑک بن سے برا ہے۔ پھر بھی ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس نے عہد کیا تھا کہ اب میں پھر کبھی زمین پہ ایسا سیلاب، ایسا طوفان نہیں لاؤں گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو سب بشر کو روزی دیتا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا ہمیں صرف شکر کرنا ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہالےلویا۔ آئیں اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو سب کے لیے مانگتے ہیں۔ خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ ہم سب کو توفیق بخشیں کہ ہم ہمیشہ نیک دلی سے خدا باپ آپ کے ساتھ چلیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، جو سفر میں ہیں ان کے لیے کامیابی کو مانگتے ہیں۔ باپ جی آپ کا وعدہ ہے، میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ باپ جی اس کلام کو، ان وعدوں کو ہمیشہ سب کے لیے مانگتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔